قرآن مجید کا سورہ نمبر 89 سورہ فجر۔ سورہ فجر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فجر موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 89 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 10 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ فجر رکھا گیا ہے، جس میں اللہ تعالی نے فجر کی قسم کھائی ہے اور فجر سے مراد صبح صادق ہے۔ آیت نمبر 6 میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ عاد ایک شخص کا نام تھا جس کے بیٹے کا نام شداد تھا۔ جب شداد کو جنت کی خصوصیات کا علم ہوا تو اس نے ایک جنت بنوا کر اپنے دادا ارم کے نام پر اسے باغ ارم کا نام دیا۔ جنت کی تکمیل کے بعد جب نظارے کے لیے گیا تو دروازے پر اس کی روح قبض کر لی گئی اور وہ باغ کے نظارے سے محروم رہ گیا۔ آیت نمبر 10 میں فرعون کو میخ والا کہا گیا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھوک کر ان کو عذاب دیا کرتا تھا۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں آزمائش و امتحان کا تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ انسان کو دولت دے کر آزمایا جاتا ہے کہ وہ خدا کے حقوق کو ادا کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی اس پر روزی تنگ کر کے اسے آزمایا جاتا ہے کہ وہ تنگ رزق کے باوجود شکر الہی بجا لاتا ہے یا نہیں۔ آیت نمبر 27 سے 30 تک کے کامل ترین مصداق حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، جنہوں نے رضائے الہی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی لیے اس سورے کو سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس سورے کو لکھ کر اپنی بیوی کے گلے میں پہنائے، اللہ تعالی اسے بیٹا عطا کرے گا جو اس کے لیے باعث برکت اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی وليال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت و طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ هل فی ذلك قسم لذی حجر، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ارم ذات العماد، ستون والے ارم والے، التي لم يخلق مثلها في البلاد، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے۔ وفرعون ذي الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ الذين طغوا في البلاد، جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی فأكثروا فيها الفساد، اور خوب فساد کیا۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ ان ربك لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی طاق میں ہے۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس کو اس طرح آزمایا کہ عزت اور نعمت دے دی تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے باعزت بنایا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ایسا ہرگز نہیں ہے
بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے ہو. ولا تحاضون على طعام المسكين اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتے ہو. وتأكلون التراث أكلا لما اور میراث کے مال کو اکٹھا کر کے حلال و حرام سب کھا جاتے ہو. وتحبون المال حبا جما اور مال دنیا کو بہت دوست رکھتے ہو. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا یاد رکھو کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. وجاء ربك والملك صفا صفا اور تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى اور جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا تو انسان کو ہوش آ جائے گا، لیکن اس دن ہوش آنے کا کیا فائدہ. يقول يا ليتني قدمت لحياتي انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد تو اس دن خدا ویسا عذاب کرے گا جو کسی نے نہ کیا ہوگا. ولا يوثق وثاقه أحد اور نہ اس طرح کسی نے گرفتار کیا ہوگا. يا أيتها النفس المطمئنة اے نفس مطمئن، ارجعي إلى ربك راضية مرضية اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. فادخلي في عبادي پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا وادخلي جنتي اور میری جنت میں داخل ہو جا.